الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفی وعلی آلہ وصحبہ التقی ومن تبعہم بالہدی اما بعد۔ جامعۃ اللغۃ العربیہ المفتوحہ پاکستان کی جانب سے آپ تمام حضرات کو آن لائن تخصص فی الفقہ الاسلامی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا تعارف، میرا نام کلیم اللہ عثمان ہے، فاضل و متخصص جامعہ فاروقیہ کراچی، اور صبح کے اوقات میں جامعۃ الرشید میں تدریسی خدمات انجام دینے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور دوپہر یعنی 1 بجے کے بعد آن لائن تخصص فقہ اسلامی کی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بذریعہ واٹس ایپ تخصص کیوں اور کیسے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ساتھیوں، 2 باتوں کی وضاحت کریں گے اس مجلس میں۔ نمبر 1، آخر بذریعہ واٹس ایپ تخصص کرنے کی ضرورت یا تخصص کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو سب سے پہلے ہمیں کچھ تاریخی پس منظر دیکھنا ہوگا۔ آپ سرسری نظر اگر ڈالیں تو دیکھیں کہ پہلے یادداشت کا زمانہ تھا، لوگ زیادہ لکھتے نہیں تھے بلکہ یاد کرتے تھے۔ عربوں کے بڑے بڑے قصیدے آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اگر لکھتے تھے تو پتھروں پر اور پتوں پر لکھتے تھے، تو اس کے بھی کچھ مثبت پہلو تھے اور کچھ منفی پہلو تھے۔ پھر آگے زمانے نے ترقی کرتا ہوا کاغذ کی طرف اور قلم کی طرف آ گیا، یعنی اس وقت پروں سے لکھتے تھے، پھر باقاعدہ قلم بنانے شروع کر دیے اور کاغذ بنانے لگ گئے، اس کے اوپر لکھنے شروع ہو گئے۔ پھر اس طرح یہ آگے ترقی کرتے ہوئے لوگ اس زمانے میں ایک کتاب کو لیتے، پھر اس کی فوٹو کاپی تو کر نہیں سکتے تھے، بعین اسی طرح اس کو ہاتھ سے اتارتے تھے، ہاتھ سے نقل کرتے تھے اپنے پاس۔ پھر فوٹو کاپی کا زمانہ آیا تو اس سے بھی جان چھوٹ گئی، اور پھر اس فوٹو کاپی کے بھی کچھ مثبت پہلو ہے، کچھ منفی پہلو ہیں۔ اس کے بعد آج کی دنیا یہ ڈیجیٹل اور اسمارٹ فون کا زمانہ آ گیا۔ اب ہر چیز، وہ بڑی بڑی لائبریریاں جن میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہوتی تھی یا ہیں ابھی بھی، تو اس سب سے لوگوں کی توجہ اس کے اوپر لگا دیا۔ اب ہمارے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس کا مکمل انکار کر دیں، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہم کہیں کہ نہیں، ہمیں تو وہی کتاب لے کے پڑھنا ہے، ہمیں تو اسی طرح جو استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا ہے، ہمیں تو وہی کرنا ہے جو ہمارے اسلاف پہلے کیا کرتے تھے۔ اگر اسلاف ہمارے اکابر جو گزر چکے وہ بھی اس زمانے میں ہوتے تو وہ بھی اس کو مثبت سوچ کے ساتھ اور اس کا مثبت استعمال وہ بھی کر لیتے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ڈیجیٹل دنیا کو، اسمارٹ فون کو اپنی علمی ترقی کے لیے استعمال کریں، اپنے علمی ترقی کے لیے اس کو معاون بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر گیم کھیلیں، اس کو ڈرامے دیکھنے کے لیے استعمال کریں، یا دوسری جو
منفی چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، ان کے اندر ہم وقت ضائع کریں، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اس کا صحیح طریقہ استعمال بتا دیں۔ اس کے اندر ہمارے لیے عافیت ہے اور خیر ہے۔ پھر ان جدید آلات میں فون کے ذریعے بھی لوگوں نے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے موبائل فون تھا، تو موبائل فون کال کر کے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا مفتی سے، اور ہم نے جامعہ لغہ عربیہ مفتوحہ کی بنیاد اسی سے رکھی تھی کہ کال کے ذریعے اسباق کا آغاز کیا تھا۔ پھر آگے ترقی کر کے کانفرنس کالیں جو شروع ہونے لگی، تو اس کے ذریعے بیک وقت کئی ساتھیوں کے ساتھ رابطہ ہو سکتا تھا، اور کئی ساتھیوں کو بیک وقت سبق پڑھایا جا سکتا تھا۔ پھر اس سے آگے ہم گئے تو اسکائپ وغیرہ کا زمانہ آ گیا، زوم وغیرہ کا، تو اس کے اندر پھر ویڈیو کال یہ وہ سب کچھ ہونے لگ گیا۔ تو یہ تقریباً 10 سالہ ہمارا سفر ہے جو آج آپ کے سامنے ہے۔ پھر اب ہم جس نہج پر آئے ہیں وہ ریکارڈ شدہ اسباق کے ذریعے تعلیم و تعلم کا سلسلہ، کہ اسباق ریکارڈ کر کے آگے بھیج دیں، تو جس وقت استاد کے لیے سہولت ہو اس وقت وہ اپنا سبق ریکارڈ کرے، اور طالب علم کے لیے یہی سہولت ہے کہ جس وقت جو وقت اس کے پاس فارغ ہو، جو وقت وہ دے سکتا ہو، بآسانی اپنے باقی مصروفیات کے ساتھ اس وقت کو خاص کرے، اور اس وقت استاد کے اسباق سنے، اور جو مشقیں کریں وہ مشقیں کریں، اور جو یاد کرنے کی چیزیں وہ یاد کریں، اور متعلق استاد کو پھر سینڈ کریں۔ یہ ہمارا اصل وہ ہے جس کے اوپر ہم آ گئے۔ اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہے اور منفی پہلو بھی ہیں، لیکن ہم مثبت سوچیں گے اس میں۔ بذریعہ واٹس ایپ ریکارڈ شدہ اسباق کی جو تعلیم ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ کو اس طریقے تعلیم و تعلم میں کسی خاص وقت پر آن لائن نہیں ہونا پڑتا کہ لائیو ہو جائیں آپ اور ڈائریکٹ استاد سے سنیں، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں تو نیٹ ورک کا مسئلہ ہوتا ہے، نیٹ بہت کمزور ہے، اس میں تو اس وقت وہ لائیو ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس میں سب کا حل موجود ہے۔ ایک یہ کہ آپ جس وقت آپ پڑھنا چاہے اور جس وقت استاد پڑھانا چاہے، دونوں کی سہولت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جس وقت بھی طالب علم کمزور سے کمزور نیٹ ورک بھی اگر ان کے ہاں ہے تو وہ بذریعہ واٹس ایپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، واٹس ایپ ایک ایسا ایپ ہے کہ اس کے اندر زیادہ خرچہ نہیں ہے، نیٹ کا بھی 50 روپے میں پورا مہینہ چلا سکتا ہے۔ تو اس میں غریب اور امیر سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بات استاد کی سمجھ نہیں آئے تو آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے یا مکتوب کے ٹیکسٹ میسیج کی شکل میں لکھ کر متعلق استاد کو بھیج سکتے ہیں، اور استاد جو وقت استاد نے مختص کیا ہے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے، اس وقت وہ آپ کو جواب دیں گے۔ پھر آپ نے جو وقت استاد کے سے کیے گئے سوالات کے جوابات کے لیے مختص کیا ہے، اس وقت میں آپ استاد کے سوالات، استاد نے جو جوابات دیے وہ سنیں گے یا پڑھیں گے۔ اور اس کی چوتھی خوبی یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ جتنا مواد آپ کے پاس آئے گا، چاہے وہ آواز کی صورت میں ہو یا ٹیکسٹ میسیج کی مکتوب شکل میں ہو، وہ سب آپ کے پاس محفوظ ہوگا۔ اور استاد کے سبق کو ایک دفعہ سننے کے بعد دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، 100 بار سن سکتے ہیں، جتنی مرتبہ آپ چاہیں استاد کے سبق کو سن سکتے ہیں۔ یہ سہولت اس میں موجود ہے ریکارڈ شدہ بذریعہ واٹس ایپ ریکارڈ شدہ اسباق میں۔
اس طریقے تعلم میں یہ سہولت ہے کہ طالب علم استاد کے سبق کو بار بار سن سکتا ہے اور وہ مواد بھی آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ ویسے تو استاد کے سامنے بیٹھ کے آپ کو کاپی پہ لکھنا پڑے گا، نوٹس لینے پڑیں گے، وہ نوٹس ووٹس کے تمام چکر اس میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس تمام مواد موجود ہوگا۔ تو یہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں بذریعہ واٹس ایپ تعلیم و تعلم کا اور اسباق ریکارڈ شدہ بھیجنے کا اور اسباق ریکارڈ شدہ سننے کا، جو کسی اور ایپ میں نہیں ہے، جو کسی اور طریقے تعلم میں نہیں ہے۔ تو ان خصوصیات کی بنا پر ہم نے طے کیا کہ درس نظامی مکمل، عربی، دراست دینیہ، بنین اور بنات، تخصصات، تمام شعبوں کو ہم نے اسی طرح ریکارڈ شدہ اسباق کی شکل میں طریقہ کار کے مطابق طلباء کو پڑھانے اور خود پڑھنے کی ترتیب بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفقہ فی الدین عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کے لیے نافع بنائے۔ اس میں ایک بات اختتامی کے طور پر عرض کروں کہ بندہ نے خود کئی کورس سے اس طرح کیے، عرب شیوخ سے، اصول فقہ میں، اصول دین میں، حتی بعض اسناد اصول الفقہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تک متواتر ہیں، جو عرب شیوخ سے یہ سلسلہ ملا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طریقہ تعلیم سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق